अस्सलाम वालेकुम। नज़र चौहान आज के वीलॉग के साथ हाज़िर। मैं थोड़ी सी अपने वीलॉग में तब्दीली ला रहा हूँ कि मैं स्टार्ट वीलॉग का किसी सूफ़ी कलाम या किसी स्पिरिचुअल नोट से किया करूँगा, क्योंकि बुनियादी तौर पर मैंने बताया था कि मेरा जो मिशन है टू एक्सप्लेन एंड टू प्रूव कि स्पिरिचुअल हमारी जो लाइफ है ये मटेरियल लाइफ से फोकियत है इसको, और बेसिकली रूह का जो इस जिस्म में बंद होके आना है, मौत तक रहना है, वो बुनियादी तौर पे रूहानी मकासद के लिए है। तो हम उसे अनफॉर्चुनेटली हमने मादा परस्ती की तरफ इसलिए माइल हुए हैं, हमने फिजिकल को स्पिरिचुअल के ऊपर फोकियत दे दी है। कल मैंने टग्गे के हवाले से तज़किरा किया था, बुल्ले शाह के कलाम से। दरअसल मैं रिकलेक्ट कर रहा था पास्ट का, काफ़ी देर हो गई मैंने वो नहीं देखा था पाकिस्तान में जब था। तो कल मैंने वो फिर कलाम दोहराया भी, और मैंने वो एग्जैक्ट यूट्यूब पे वो देख भी लिया। नुसरत फ़तेह अली ख़ान की कवाली ऑडियो पे है, मैं कमेंट सेक्शन में लगाऊंगा। इतनी खूबसूरत गाई हुई है और अदा की हुई है, वो अदा किया हुआ है कलाम के। कल मैं जब इधर रात को वॉक कर रहा था तो मून लिट तो नहीं था, 6-7 दिन का चांद था, बहुत खूबसूरत। टेम्परेचर इधर बहुत ज़बरदस्त है, हल्की हल्की खुन की। तो मैंने वो कवाली लगाई रखी, सुनता रहा। टग्गा एक बेसिकली ऑक्स बौलद, इसका बड़ा रोल होता था जब ये खेती बाड़ी जौन सी है इनके थ्रू ही होती थी, बौलद। अब तो ट्रैक्टर शैक्टर आ गए हैं। तो मैं अक्सर, मुझे पिंड बड़े अभी भी पसंद है, तो मैं पिंड जाया करता था छुट्टियों में, गर्मियों की। या 65 की जंग में हम बड़ी देर गए थे। गड्ढे पे सवारी का बच्चों को आपको पता है बड़ा शौक होता था, स्कूल डेज हमारे। और मैं इससे वहाँ पहुँच गया जहाँ मैं जो ये सैरें करता था, देखता था, नेचर को ऑब्जर्व करता था। और कितना खूबसूरत बुल्ले शाह ने फॉर रूलर्स फॉर अस, ये टग्गे का एक सिंबल फिट हो रहा है कि मसला क्या, सिरात मुस्तकीम एक्सप्लेन हो रहा है। मैं वो आपको सुनाता हूँ कि जे बुलिया जे टग्गा सिद्धे राह जावे ते गड्ढा हचकोले क्यों खावे। बिन जोड़ियां गड्ढे जोड़दा नहीं, जोड़ पवे ते सिद्धा टुरदा नहीं। बिन जोड़ियां गड्ढे जोड़दा नहीं, जोड़ पवे ते सिद्धा टुरदा नहीं। जेड़ा टग्गा गड्ढे ते चढ़दा, गड्ढे नू बन्ने कद लावे। बहुत ज़बरदस्त। आप देखें कि वो टांगा में भी हॉर्स कई दफ़ा पीछे को टांगे पे जब चढ़ रहा होता था तो वो फिर कहाँ करता था, गड्ढा भी इसी तरह पीछे को वो जोर लगाना। तो उसको वो कह रहा है कि जेड़ा टग्गा गड्ढे ते चढ़दा, गड्ढे नू बन्ने कद लावे। हुन बदली नीयत सी टग्गे दी। नीयत पे देखें कितना वो इम्पोर्टेंट कर रहा है। ये जिंदगी एक सफर है, एवर इवॉल्विंग है, एक कॉस्मिक डांस है, ठीक है जी, जिसमें आप ही कोरियोग्राफर भी हैं, ठीक है, वननेस का, यूनिटी का, अनल हक का। वो कहता है उन बदली नीयत सी टग्गे दी, विचों काला ते उत्तो बग्गे दी, इनू लाज नहीं अगे लगे दी। मतलब दियां दुखियां पिया लावे, जे बचना है टिब्बियां खाइयां तो। कल मैंने जो कहा था वो एग्जैक्ट वर्ड्स, जे बचना है टिब्बियां खाइयां तो, वो इनो ज़िबा कर कसाइयां तो, ठीक है जी। वो रजिया तेरियां वाइयां तो, ते मैनू बन्ने मेरा रब लावे। वो रजिया तेरियां वाइयां तो, मतलब ये है जी क्रक्स लाइफ का, सिराते मुस्तकीम का, और हमारा सीधे रास्ते पे चलने का। आते हैं आलमी सियासत और पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पे। तो मैं एक इशू को ज़्यादा डिस्कस करूंगा, और वो ये सीज़ फायर जो इसराइल और पैलेस्टीनियंस का हुआ है। बल्कि अभी मैं कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहा था कि आज फिर जब मस्जिद अक्सा में सेलिब्रेशंस मनाई जा रही थी तो फिर शेलिंग इसराइली फोर्सेस ने की कल। बल्कि मैं दो वाक़यात पे बड़ा अपसेट था। एक तो कि अमेरिकन मीडिया चैनल्स अभी भी बहुत ज़्यादा, अगर कोई क्रिटिसाइज़ करता है इसराइली एग्रेशन को, ज़ायनिस्ट एग्रेशन को या गारमेंट के को, तो उसको एंटी सेमेटिक कहा जाता है। आई एम फुल प्रेज ऑफ शाह महमूद कुरैशी, हालांकि मैं आई डोंट लाइक दिस मैन एट ऑल। और जिस तरह के इसके बड़े भी टाउट शाउट रहे,
but he spoke very well at the UN General Assembly, اور ان کا کیس اس نے بہت زبردست پلیٹ کیا, جو میں پھر کہوں ایون بینگ اے US citizen now, راشدہ طلیب صرف روئی, کوئی 2 منٹ وہ روتی رہی ان دا کانگریس while defending the Palestinians, ٹھیک ہے, and speaking against the aggression of Israeli government, ٹھیک ہے جی, لیکن وہ نہیں کہہ سکی جو شاہ محمود قریشی نے کل کہہ دیا. اور CNN میں تو اس نے کمال کر دی, اس نے کہا کہ وہ اینکر نے جب پوچھا, اس نے کہا کہ یہ میڈیا فرسٹ ٹائم میڈیا جو پیڈ میڈیا ہے اس کو مار پڑی ہے اسرائیلیز کا, تو یہ ڈیفیٹ ہے ان کی. تو کہتی ہے کہ وہ کیسے ہاؤ کین یو کنیکٹ اٹ ود اسرائیلی گورنمنٹ یہ زائنسٹ. تو کہتا ہے کہ ڈیپ پاکٹس کی وجہ سے وہ یہ کر رہے تھے جناب. تو اس نے ہاں ڈیپ پاکٹ کا نہیں جیسے اس کو پتا ہے, اور کہتی آنٹ دے اینٹائی سمیٹک ریمارکس, ٹھیک ہے نا جی. تو وہ شاہ محمود بھی آپ کو پتا ہے ٹاؤٹس ہے, ایک دم بیک فٹ پہ چلا گیا اور ایکسپلین کرنے لگ پڑا کہ جی وہ انفلوئنس کرتے ہیں باقی طرح سے. میرے جیسا تو ہوتا سیدھا ٹک مارتا جیسے آپ نے 9/11 کا کر کے, ٹھیک ہے نا جی. وہ یہودیوں کی اس دن وہ یہودی گئے ہی نہیں تھے ادھر, کوئی کسی نے وہ کتابیں ادھر پڑھی ہیں امریکہ کی لائبریریوں میں, ٹھیک ہے نا جی, اور پھر 9/11 کی چڑھائی کر دی. اسی طرح کا ڈرامہ. بلکہ میں نے سینیٹر رینڈ پال سے بھی کل تھوڑی سی مٹبیر میری ٹویٹر پہ ہوئی, اس نے کہا ہوا تھا کہ جی ایوری سوورن اسٹیٹ ہیز اے رائٹ ٹو ڈیفینس. I said, yes, Mr. Senator, they do have, but it cannot be extended to first attacking someone and then saying I have done it in a right of defense like 9/11. ٹھیک ہے نا جی. عجیب سی بات ہے کہ مطلب ایک کریٹڈ چیز کر کے چڑھائی کر دو, ٹھیک ہے جی. اور یہ جی حماس نے, مجھے تو کئی دفعہ لگتا ہے حماس ویسے ہی پیڈ ہے اسرائیلیز کا, اور اندر کھاتے ایران اسرائیل یہ اکٹھے ہیں بالکل. تو یہ مسلمانوں کے جو حالات ہیں آپ کو پتہ ہی ہے, یہ میر صادق میر جعفر یہ سارے مادہ پرستی کے کھیل ہیں, ٹھیک ہے. ہیٹس آف ٹو شاہ محمود قریشی. واٹس اے ٹروتھ از اے ٹروتھ. میرے دوست عادل انصاری نیو یارک سے وہ لتوڑ رہے تھے اسے, اور وہ پرو سمیٹک ویو دے رہے تھے, which is wrong. ایکچولی ادھر سمیٹک کا ایشو نہیں ہے. Try to understand this thing. Shah Mahmood Qureshi couldn't explain himself well in neither the UN General Assembly nor before that CNN crosstalk. اس میں وہ کہتا جناب کہ یہ ہیومن ایشو ہے, یہ جو میں نے ابھی کلام پڑھا ہے یہ ٹگا سدھا نہ چلنے کا ایشو ہے جناب صاحب, یہ نیتوں کا ایشو ہے جناب صاحب. تو جہاں بھی آئے, اب آپ دیکھیں حالات تو کسی کے کنٹرول میں نہیں رہتے ہیں. اب آپ دیکھیں پاکستان میں جو حالات ہیں, دیکھیں وہ تینوں ایک پیج پہ ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا جنرل فیض حمید, جنرل باجوہ اور عمران خان, تینوں نے, میں آپ کو یہ بھی ایشور کراتا ہوں, ایک دوسرے کی کرپشن, بدماشی, گینگسٹرزم کبھی بات نہیں کرنی ہے. اوپن سپیس چھوڑی ہوئی ہے. کل ہی جو نیا کمشنر آیا ہے جس نے کہا جی کہ بہت اپنا جون سا جس نے وہ جاوید چودھری تعریف کر رہا تھا, گلزار نامی کوئی شخص جی, اس نے رنگ روڈ میں یہ کیا وہ کیا بکواسیات اس نے بتائی, بڑا ہیرو بنتے ہیں نا. اس نے کل ہی پہلا کام دے جناب, اس نے جنرل فیض حمید کے بھائی کو پٹواری سے گرداور بنا دیا. وہ جو فیض حمید کا بھائی ہے ادھر, ایک وہ ڈوڈیال میں ADC جی چکوال رہا, ڈوڈیال میں وہ گاؤں ہے ان نون سا, بلکہ ادھر سے جو امپورٹنٹ فیملی ہے اس کا بندہ میرا کلرک ہوتا تھا میونسپیلٹی کی بھی میں چیئر کرتا تھا, ٹھیک ہے جی. ان بلدیاتی الیکشن نہیں تھے, ٹھیک ہے جی. تو وہ میرا کلرک ہوتا تھا, بلکہ میں نوکری کے بعد ایک دن اس کے بیٹے کی شادی پہ گیا, ٹھیک ہے نا جی. تو یہ لوگ ایویں سادہ سے, اس میں nothing bad about it, but they are ruling now. 7 ارب روپیہ ڈیولپمنٹ پہ اس ٹٹو سے گاؤں پہ جنرل فیض حمید نے لگا دیا. نو ون فرام عمران خان فرام باجوہ ول اسپیک اباؤٹ اٹ. جنرل باجوہ کی بدماشیاں سب کو پتہ ہے, وہ مین بولیورڈ پہ جو پلازا لیا, حرام زدگیاں, کھابے سارے. دی ادر ٹو وونٹ اسپیک اباؤٹ اٹ. عمران خان سب کو پتہ ہے کہاں سے کتنا تر لگا رہا ہے, کھا رہا ہے. نو ون انڈرسٹینڈنگ یہ ہے جناب صاحب. I tell you, I have been time and again telling you through blogs and vlogs
انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ باجوہ ول ہیو ٹو بی ریمینز چیف ٹل نیکسٹ نومبر اینڈ دین جنرل فیض حمید وڈ ٹیک اوور. ٹھیک ہے جی. عمران خان وڈ ریمین پرائم منسٹر اور ود ان یا دو چیزیں ہوں گی, یا بیچ میں صدارتی نظام سے یہ ججز ریپلیس ہوں گے پی سی او لا کر, یا جب فیض حمید آئے گا تو وہ مارشل لا لگائے گا اگر بہت ہی مارشل لا کی ضرورت پڑی. یہ ہے جناب صاحب حالات, نقشہ, واقعات. یہ شاہ محمود قریشی نے بھی بیسیکلی فوج کی لائن ٹو کی ہے ایز اے بارگیننگ چپ. ساڈے نال گل کرو, اسی گند کران گے. ٹھیک ہے نا جی. تو اس طرح کے معاملات اس میں ٹروتھ جونس ہے وہ اگنور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. ساری مینپولیشنز, کلٹ, انفلوئنس, سچائی ادھر قربان ہو جاتی ہے, لوز ہو جاتی ہے. تو یہ بہت بڑے ایشوز ہیں جن کے بارے میں آپ سوچیں. آپ کو میں پھر کہوں گا کہ وہ جو نصرت فتح علی خان نے قوالی بلے شاہ کے کلام کی ادا کی ہے وہ آپ ضرور سنیں. آپ بہت انجوائے کریں گے. وہ آڈیو ہے, ویڈیو نہیں ہے. کوئی صوفی نام سے کوئی چینل چلاتا ہے کوئی شخص, اس بیچارے نے وہ اوریجنل آڈیو کی ہے. زبردست ہے. وہ زندگی کا فلسفہ ہے, وہ سچائی ہے جس کا میں بھی سپورٹر ہوں. پرچار نہیں کرتا. کل ایک بندے نے کہا ود ٹویٹر پہ, ود ڈیو ریسپیکٹ سر آئی ڈو ناٹ ایگری ود یو. وہ جو کل کا میرا میں I didn't ask you to agree with me. Please. I never asked through blogs and vlogs to agree with me. I never asked to subscribe me. I never asked to follow me. I hate cult. I hate influence. I hate money. I hate material world. What else? I have achieved nirvana in this world. ٹھیک ہے نا جی. میرے لیے تو یہ جنت ہے. نیکسٹ موت ہی ہے نا, ریلیز آف دا سول فرام دس باڈی. وہ کیا فرق پڑتا ہے, وہ would again be heavens. جو بندہ ادھر ہی ہیونز میں ہے وہ اسی میں, بلکہ اسی کلام میں آگے جا کے بلے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ منصور نے سچی گل کی تھی, کسائیاں وہ قاضیاں سزا سنا دیتی. ٹھیک ہے نا جی. اس نے سچی گل کی تھی اور وہ قاضیوں نے اسے سنا دی. منصور کو کیا فرق پڑتا ہے. منصور has achieved the bliss, the nirvana, the جنت, دی ہیونز. اور یہ 500 روپے کے ناڑے بیچنے والے, اس کے ساتھ مفت میں ایک کنڈم دینے والے اور اب فاؤنڈیشن قائم کرنے والے, یہ مولوی جنت دوزخ کی باتیں کریں اور بھگتیں. ٹھیک ہے نا جی. بلا واز ان ہیونز, سو واز بدھا, سو واز محمد, may peace be upon him, and so am right now am. ٹھیک ہے جی. مجھے آپ کی کیا پرواہ ٹو ایگری ود می ٹو یہ وہ. آئی وانٹ, میں تو اکیلا رہتا ہوں ادھر. مجھے اگلے دن کونسل جنرل سے فون آیا کہ اگر آپ نے ان سے ملنا ہے تو دس از یور اپائنٹمنٹ. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو, وائی شوڈ آئی میٹ, آئی ایم اے ویری پرائیویٹ پرسن. بہت خیال رکھیں. کل تک کے لیے اجازت. اس فارمیٹ کو مزید آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ نے کے